زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا. اس سے اچھا واقعہ، اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آ سکتا. اور تکلیف دہ لمحہ آج جب بیٹی کی شادی ہوئی، جب میں رخصت کر رہا تھا، وہ میرے کندھے سے لگ کے جب رو رہی تھی، جب وہ میرے کندھے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں تلے سے سرکی. پھر کیا ہوا، میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے ہاسپٹل میں، میرے ساتھ جائیں گے، آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے، اس کو پیار کرنا ہے، اور آپ نے اس کو میرے بازو پہ رکھنا. میں اور میری بیوی ہم اسلام آباد چلے گئے. لیبر روم کے باہر میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک ہو، نواسی ہوئی ہے. اب مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا. فضا تھوڑی دیر بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے، آپ آؤ. اب میں گیا ہوں، وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے. وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے، اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں، میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے، میں مر رہی ہوں، میں ختم ہو رہی ہوں، مجھے کوئی بچا سکتا ہے؟ اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے؟ میں آواز دیتا رہا فاطمہ فاطمہ. ہارٹ فیل ہو گیا. راول پنڈی سے ملتان تک 13 گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا؟ میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے، ایمبولینس ہے. میں نے کیسے، وہ باپ کیسے گاڑی چلا سکتا ہے؟ فرض کیجیے آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے کپ سے چائے چھلکے گی کیونکہ کسی نے دھکا دیا. بالکل غلط جواب. درست جواب یہ ہے کہ کپ میں چائے تھی اس لیے چھلکی. آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے. اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے تو اس وقت ہماری اصلیت چھلکتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ دھکا لگا تو کیا چھلکا؟ صبر، خاموشی، شکر گزاری، سکون، انسانیت، وقار، یا پھر غصہ، حسد، نفرت، کڑواہٹ، حقارت، جنون. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کردار کے اس کپ کو کس چیز سے بھرنا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دولت کہاں ہے؟ کیا اس عرب کنٹریز میں ہے جہاں تیل کے کنویں ہیں؟ کیا ساؤتھ افریقہ میں ہے جہاں مائنز ہیں؟ تو میں بولتا ہوں اس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے قبرستان میں 3 فٹ نیچے، جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں آئیڈیاز مر گئے، لوگوں نے استعمال ہی نہیں کیے. آسان کام نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائیں گے تو چھوٹوں میں نپٹارا ہو جائے گا. ہمیشہ اپنے آپ کو ٹارگٹ بڑھا دو تو اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو انکمفرٹ زون میں ڈالو. جو امپاسبل ہے اس کو پاسبل کرنے کی شدت، پیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہو جاتا ہے. 5.5 سال لگتا ہے MBBS کرنے میں، اس سے پہلے بھی کچھ کرتا ہوگا ٹائم. چلو 26 سال کو ہٹا دیں تو 5.5 تو لگتے ہی لگتے ہیں یار. مطلب گریجویشن کے بعد وہ کم سے کم 6 سال MBBS کا کورس کرے گا. کیا میں ٹھیک ہوں؟ پڑھائی کرے گا سر، 6 سال محنت کرے گا دوست. 6 سال کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، کتابیں چاہے گا، ٹیوشن لگائے گا، کوچنگ پہ جائے گا. 6 سال اس کے گھر والے بولیں گے تو کچھ مت کر، تو صرف پڑھ، تیرا کوئی کام نہیں ہے. رشتے داری میں کوئی مر گیا ہم جائیں گے، شادی میں ہم جائیں گے، تو تیاری کر اپنی پڑھائی کی. اس کا 6 سال پڑھائی کے علاوہ سالا کوئی کام نہیں. تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی ساری زندگی تڑپتے رہو گے. میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سبھی کو ایسا لگتا ہے. تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے. اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے. ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس گھبراہٹ کو ختم کر کے یقین کو چنا. دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد رکھتی ہے. اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے،
ताकि तुम उन्हें पढ़ो और तुम्हारी उम्मीद ना टूटे, ताकि तुम इससे नसीहत लो कि कहानियां ऐन इख्तिताम पर भी बदली जा सकती हैं। तो तुमने इन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि यही करिश्मे तुम्हारे लिए भी हैं। इसके कुन पे किसी एक का हक नहीं, उसका कुन सभी के लिए बराबर है। और जब वो कुन फरमाएगा तो या तुम्हारा दिल फिर जाएगा या फिर इसका जिससे तुम दिल लगाए बैठे हो, या हो सकता है तुम दोनों का। तुम हमेशा तड़पते हुए कभी नहीं रहोगे। हर शख्स का जिंदगी में आना और चले जाना अल्लाह की रजा से है। ये जिंदगी का इम्तिहान होता है। फिर जहाँ सब्र की आखिरी सांस टूटती है, वहीं से अल्लाह हाथ थाम लेता है। जो लिया गया है वो या तो वापस कर दिया जाता है या इससे बेहतर अता कर दिया जाता है और दिल को मुतमईन कर दिया जाता है। Thanks for watching. Don't forget to like the video and share this to your friends.